الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی علی محمد۔ رسول کی ذات جو ہے وہ اسلامی تہذیب میں ایک محور کی حیثیت رکھتی ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں، حکماء ہیں، فقہاء ہیں، محققین ہیں، محدثین ہیں، متکلمین ہیں، عارفین، ان سب کا جو محور و مرکز ہے حقیقتاً ان کی تحقیق کا، ان کی گفتگو کا، ان کی تصور کا، وہ سب کا محور و مرکز حقیقتاً رسول کریم کی ذات ہے۔ اور ہر ایک نے اپنے ظرف اور اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں اور حضور کی معرفت حاصل کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک جو بنیادی فرق ہے، جس انداز سے صوفیاء نے حضور کی ذات کو دیکھا ہے اور جس انداز سے علماء نے دیکھا ہے، اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ صوفیاء کے نزدیک حضور کی ذات جو ہے وہ ایک محض مبرہ از خطا، معصوم پیغامبر کی نہیں ہے۔ محض وہ ایک ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہے، بلکہ جس طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور کی ذات 99 حسنہ کا جامع ہے۔ So that is a very interesting way of looking at Prophet. And this is very specific to صوفیاء کرام کہ حضور کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں قرآن میں، جو کہ 99 نیمز آف گاڈ مشہور ہیں، ان سب کا نقطۂ اعزاز ہے، ان سب کا مجموعہ ہے، یعنی وہ ذات ہے جو ان تمام ناموں کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو اس بیسک فاؤنڈیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے صوفیاء نے پھر پورا فنافر رسول کا باب باندھا اور تقلید رسول کو تقوی کے حصول کے لیے لازم قرار دیا۔ آج ہم دو بہت بڑے مفکر جو فنافر رسول میں جن کا نام بہت بڑا ہے اور حقیقتاً انہی سے ہی یہ تصور شروع ہوا ہے۔ اسلام کی جو پہلی 3 سینچریز ہیں ان میں آپ کو فنافر رسول پر بات تقریباً نہیں ملے گی، چاہے وہ صوفیاء کا طبقہ بھی ہو۔ فنا فی اللہ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے مفکر جنہوں نے اس طرف توجہ دلوائی وہ شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی ہیں فتوحات مکیہ میں، اور دوسرے مفکر جن کی کتابوں سے آج میں میجر اقتباس لوں گا وہ ہیں حضرت عبد الکریم جیلی۔ یہ غوث الاعظم کے پوتے ہیں اور جیل کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور اکبری جو صوفیاء ہیں، اکبری صوفیاء کہتے ہیں جو شیخ الاکبر کے فلسفے پر بات کرتے ہیں، یہ اکبری صوفیاء میں غالباً سب سے بڑا نام ہے، اور ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے انسان کامل۔ لیکن آج میں ان کی 2 کتابوں سے بڑی ان نون سی کتابیں ہیں، ان سے اقتباسات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک کتاب ہے کعبہ قوسین، اور کعبہ قوسین و ملتقى الناموسین، The length of 2 bows and the coming together of 2 worlds۔ اور دوسری ان کی کتاب ہے کہ وہ بھی غیر معروف کتاب ہے کہ الکمالات الالہیہ فی الصفات المحمدیہ، The epitome of divine attributes in the person of محمد۔ یہ 2 کتابیں اور فتوحات مکیہ، ان تینوں سے میں صرف ایک اقتباس ہی آج پیش کروں گا، اور گھنٹے بھر میں اگر ہم یہ اقتباس ہی ہضم کر جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو سب سے پہلے رسول کریم کے لیے انسان کامل کا لفظ شیخ الاکبر نے اسلام کی تاریخ میں استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ٹرم تھی ہی نہیں۔ This term is specifically coined by محی الدین ابن العربی۔ اور حضور کے لیے پہلا لیبل ہے جو محی الدین ابن العربی نے استعمال کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اب سب سے پہلے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم صوفیاء کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں تو اگر اس نظر سے اس کتاب کو نہ پڑھا جائے جو صوفی کی نظر ہے، تو وہ کتاب آپ کو اکثر ہدایت دینے کی بجائے دوسری طرف لے جاتی ہے۔
So basically it's just not looking at a Sufi's book, it's trying to understand کہ اس صوفی کا نظریہ کیا ہے. تو جب ہم انسان کامل کا لفظ سمجھتے ہیں تو کیونکہ ہماری بہت ہی گلٹ بیسڈ پرسنالٹیز ہیں, ہماری ٹریننگ بھی ایسے ہوئی ہے, کالونائزیشن کے بعد ہم نے کرسچینٹی سے بہت چھاپ لی ہے, ہم نے ہندوازم سے بہت چھاپ لی ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشین میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو انسان کامل کا لفظ جیسے ہی ہم سنتے ہیں نا تو ہماری ایک سب کانشیسلی ایک پروسیس چلتا ہے کہ انسان کامل وہ ہوگا کہ جس نے انسانیت سے نجات پا لی ہوگی اور وہ کامل ہو گیا ہوگا. دس از آور اپروچ ٹوورڈز اٹ. اور اس میں بہت سے ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشین صوفیاء کا بھی اس میں ہاتھ ہے ہماری یہ گلٹ بیس کانشیسنیس کرنے میں. تو جب انسان کامل کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے جس نے تمام انسانی ایٹریبیوٹ سے فنائیت اختیار کر لی ہے اور اب وہ ربوبیت کے ایٹریبیوٹ سے مطلب مزین ہوا ہے اور وہ کامل ہو گیا. شیخ الاکبر کا نظریہ بالکل یہ نہیں. جب وہ انسان کامل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مکمل انسان, یعنی جو مکمل طور پر انسان ہو گیا وہی کامل ہے. So you don't need any supra-humanly attributes. As a human, you are the perfect structure found in the universe. تو شیخ الاکبر کا جو فلسفہ ہے وہ ہے بھی یہی کہ پروردگار نے اپنے اسماء کے مظہر بنانے کے لیے کائنات تخلیق کی ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف, کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو بنایا تاکہ مجھے یقیناً پہچانا جائے. تو شیخ الاکبر کے مطابق جتنی بھی کائنات ہے it is merely reflecting divine names. It is a manifestation of divine attributes. اور اس میں جو انسان ہے, انسان کامل جو ہے وہ نقطۂ عروج ہے who is able to sum up all the names of God in one person. تو جب وہ حضور کو انسان کامل کہتے ہیں تو وہ اس کے جو فنکشنز بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک طرف تو یہ انسان کامل تمام تخلیق کا ماخذ ہے, تمام مخلوق کی ابتدا ہے, یعنی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اسی کے وجود سے بنائی گئی ہے. He is the material with which the entire universe is created. تو اس لحاظ سے انسان کامل کو شیخ الاکبر ایک دوسرا ٹائٹل دیتے ہیں اور وہ ہے عالم صغیر. He is a small cosmos. Because سب اس سے نکلا ہے. تو یہ پوری کائنات جو آپ کو ارد گرد بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ماں سوائے انسان کامل کے ریفلیکشن کے اور کچھ نہیں. تو انسان کامل خود is the point of origin of whatever exists in the universe, and at the same time انسان کامل جو ہے وہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ جوڑنا ہے. یعنی ایک تو اس کے وجود سے, it's a little complex concept which I want to drive home, کہ ایک تو اسی کے ذریعے سے پوری مخلوق کو تخلیق کیا گیا ہے اور جو ہم سے نکل جاتا ہے we always want to get it back. تو وہ جو انسان کامل جس کا نام مصطفیٰ ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر ایک کو سورس تک واپس لے. So he is the source of creation and he is also the connection between creator and the creation. یہ دو میجر فنکشنز ہیں انسان کامل کے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہی انسان کامل ہے جو 1,24,000 مظاہر میں کائنات میں مختلف نبیوں کی شکل میں آئے. So he is the same person. They are not different people. It is the same person manifesting himself 1,24,000 دفعہ اور آخر پہ سورت محمد میں آ کر نبوت کا باب بند کر رہا ہے. So this is the Akbarian theory of انسان کامل. اب وہ شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے اسماء کا مظہر بنے, اس کے ناموں کا مظہر بنے. تو اس میں وہ دو لفظ قابل غور ہیں ان کے, قابلیت اور قبولیت. The capacity and ability. So everyone has the capacity to reflect divine names, لیکن everybody is not prepared. تو قابلیت ہے, قبولیت نہیں ہے. اور وہ قبولیت کیوں نہیں ہے کہ شیخ الاکبر کے مطابق it is very tough. To reflect all the divine names, you should have the capacity to hold two opposites in one moment.
It's a very interesting point he makes کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ ہمیشہ پیئر آف اپوزٹس میں ہیں. اگر وہ غصہ کرتا ہے تو رحم بھی کرتا ہے, اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو معاف بھی کرتا ہے, اگر وہ ظاہر ہے تو باطن بھی ہے. تو یہ ڈفرینٹ اپوزیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کامل وہ معاشر وجود ہے کہ جو ایک ہی معاشر زمان و مکان میں دو بالکل اپوزٹ ڈیوائن نیمز کو ایک ہی وقت کے اندر, ایک ہی وجود کے اندر سنبھالتا ہے. تو اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. میں چاہتا ہوں میں اگلے کو تباہ کر دوں, میں اگلے کو برباد کر دوں. لیکن انسان کامل وہ ہستی ہے کہ جو اسی وقت عین غضب کے حالت میں بھی جو رحمت ہے خدا کی, he is somebody who is operating as situation requires. اور اس نے جیسے ہی سچویشن آنی ہے سامنے, تو اگر وہ عین غصے کی حالت میں بھی ہے and the situation demands mercy, at the same moment when he is boiling with anger, he is able to reflect the mercy of God at the same moment. تو اس لیے وہ کہتے ہیں, ان کا جو جملہ ہے میں اس کو ترجمہ کر رہا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کامل جو کہ مصطفیٰ ہے, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں الحقیقت المحمدیہ الرحمانیہ لعدم تحیز, کہ جو حقیقت محمد ہے رحمان کی طرف سے, یہ تمہارے عقلوں سے بلند چیز ہے. یہ تمہاری سوچ, تمہاری فکر, تمہارا فلسفہ, تمہارا کلام کبھی بھی it will not be able to truly grasp it, because you haven't developed that ability to hold a pair of opposites at the same time. یا آپ ظاہر کر دو گے اپنے آپ کو, میں ہوں بطور مظہر خدا. شیخ الاکبر کے فلسفے میں اس وقت اپنا اظہار کر رہا ہوں, خدا کو میں نے چھپایا ہوا ہے. لیکن مصطفیٰ وہ ہستی ہے کہ ایٹ دا سیم مومنٹ وہ خدا کو دکھائے گا بھی صحیح اور چھپائے گا بھی صحیح. سو ہی ول, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں شیخ الاکبر کی زبان میں کہ وہ نقطۂ عدالت ہے, وہ نقطۂ کمال ہے کہ جو کامل عدالت کے ساتھ بالکل متضاد پروردگار کے اسماء کو ایک ہی لمحے میں ظاہر کرنے کا ظرف رکھتا ہے. تو شیخ الاکبر کے فلسفے میں we all have the capacity, لیکن ہم درجن بھر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا مظہر نہیں بن سکتے, because we lack this skill, this عدالت, this balance to reflect all his names. تو اس لیے شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ کب تک تم اپنے آئینے میں خدا کو دیکھ. اب جب بھی تم خدا کو اپنے آئینے دل میں دیکھو گے تو وہ گرد ہے, اور وہ جو مسخ شدہ آئینہ ہے وہ خدا کو کبھی بھی in his totality reflect نہیں کرے گا. So you will have a very limited vision of God. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تو اس راستے پر چلے گا, اب یہاں پر ان کی لفظ میں ہو بہو اردو میں نقل کر رہا ہوں, کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے جب تو اس راستے پر, یا میری بیٹی جب تو اس راستے پر چلے گا اور تجھ پر تجلیات الہی ہوں گی, تو تب تجھے پتہ لگے گا کہ تیری اور مصطفیٰ کی اوقات میں کیا فرق ہے. Only then you will understand کہ what محمد is. کہتے ہیں جب تک اللہ کی تجلیات تجھ پر نہیں ہوں گی تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی میری. وہ کہتے ہیں جب اللہ کی تجلیات ہوں گی تو تب تجھے سمجھ آئے گا, اوہو I am just able to reflect few of them. میرے اندر وہ ڈیولپ ہی نہیں کیا, میں اس ایوولوشن سے گزرا ہی نہیں ہوں کہ میں وہ اتنا بیلنسڈ ہو جاؤں کہ اللہ کے تمام اسماء کو ریفلیکٹ کروں. کہتے ہیں تب تجھے پتہ لگے گا کہ جب تک تو اپنی ذات کے آئینے میں خدا کو دیکھتا رہے گا, you will have a very corrupt version of God. You will have a very limited vision of God. تو کہتے ہیں کہ تو ایک کام کر, تو ذکر مصطفیٰ میں لگ جا. This is the first time the فنا فی الرسول concept is coming theoretically in Islam. Consciously تو مسلمان ہمیشہ کر رہے تھے, لیکن theoretically in a book form, in a structured form, this is the first time it's happening. تو وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو فنا کر مصطفیٰ کی ذات میں. اور کہتے ہیں کہ اگر تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تو قرآن سے پوچھ, کے قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ تو اس کو بڑا لائٹلی پڑھتا ہے. You're not trying to understand what God is saying. اللہ کہتا ہے اِنَّكَ, بے شک تو ہے, لَعَلَىٰ, پر, خُلُقٍ عَظِيمٍ, موریلٹی کے, اخلاق کے بلند ترین مقام پر ہے. خلق عظیم. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم انسان نہیں کہہ رہا, رحمان کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی کہ جس کا تعدد تو نہیں کر سکتا.
You cannot understand how big this universe is. اتنی بڑی یونیورس بنا کے اللہ کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دے اے محمد یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، یہ قلیل ہے، بالکل چھوٹی سی ہے۔ تو اتنی بڑی یونیورس بنانے والا خدا جس یونیورس کو قلیل کہہ رہا ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم۔ اگر موبائل اپنے آن کر لیں گے تو، کیونکہ یہ تو بارش کا موسم ہے اور بجلی کی بے وفائی تو لوہریوں کے سامنے عیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ خدا کہہ رہا ہے جو پوری کائنات کو بنا کر اور اس کو قلیل قرار دے رہا ہے، وہی خدا اسی زبان سے مصطفیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر، عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھے گا then you will understand کہ what is Muhammad in reality۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کب تک تو خود اپنی فکر سے، اپنی سوچ بچار سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ذکر مصطفیٰ کے اندر ڈوبا دے and drown yourself in the remembrance of Muhammad۔ اور کہتے ہیں کہ دعا کر اور التجا کر کہ تجھے مصطفیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ دیدار نصیب فرمائیں تو what you do، وہ کہتے ہیں کہ تو آئینہ محمد کے سامنے کھڑا ہو جا۔ This is a beautiful concept, beautiful image he is creating، کہ اپنے آپ کو ذکر کے اندر فنا کر، اور جب وہ دیدار عطا فرمائیں تو اس کو ایک مرر سمجھ اور اس کے سامنے کھڑا ہو جا، اور کہتے ہیں اس وقت اس مرر کے ذریعے تو خدا کو دیکھ، اور کہتے ہیں خبردار اپنی آنکھ استعمال نہ کریں، ڈونٹ پلوٹ گاڈ ود یور آئیز۔ کہتے ہیں تو مصطفیٰ سے ریکویسٹ کر کہ ہی شوڈ گیو یو ہز آئیز۔ تو ان کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ محمد میں عین محمد سے خدائے محمد کو دیکھو، یہ کامل ترین دیدار ہے۔ سو دس از دا فرسٹ ٹائم فنا فی الرسول کا ایک پورا چیپٹر مکمل ہو کے فتوحات مکیہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کو جو کرسٹلائز کیا ہے اور جو سٹرکچر دی ہے وہ عبد الکریم جیلی نے اپنی 2 کتابوں میں دی ہے۔ اب with this background in mind, I hope you have understood so far۔ کوئی زیادہ ثقیل نہیں تھا، I've tried to make it very simple، کیونکہ شیخ الاکبر نے تو ماشاءاللہ اس کو بڑے الجھے ہوئے انداز میں اور بہت ثقل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کو اسی پوائنٹ کو، اب عبد الکریم جیلی کا کمال یہ ہے کہ he is a perfect synthesis of شیخ الاکبر and غوث الاعظم، because he is trained by Qadriya order and he is influenced by شیخ الاکبر۔ So he at the same time is blending this and creating it into a very logical, practical structure کہ جس میں وہ آپ کو ٹول دے رہا ہے کہ اگر تم نے فنائے پھر رسول کے رستے پر چلنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ What we lack as a nation is tools۔ تو میں چاہتا تھا کہ وہ عبد الکریم جیلی کے جو کتابوں میں ٹولز انہوں نے دیے ہیں اور جو ہم بھول چکے ہیں ہم ان کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ تو عبد الکریم جیلی الکمالات الہیہ فی حقیقت محمدیہ میں جملہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ شیخ الاکبر سے ہی اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو اپنی تجلی صفت سے تخلیق فرمایا اور محمد کو اپنی تجلی ذات سے تخلیق فرمایا۔ This is a very subtle difference, very subtle difference, and I will tell you کہ what is he trying to say۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام موجودات اللہ کی صفات سے تخلیق ہوئی ہیں اور محمد اللہ کی ذات سے تخلیق ہوئے۔ یہاں پر وہ عیان ثابتہ کا جو کوثر صاحب کا فیوریٹ فلسفہ ہے وہ لے کر آتے ہیں کتاب میں، and I will try to explain it as easily as مطلب simply as I can۔ It's a complex concept۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، تو اس کو محبت ہوئی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ذہن کے اندر جو جو موجودات تخلیق کرنے تھے ان کے بلو پرنٹس، ان کی آرکیٹائپس اللہ کے ذہن میں تھے۔ دے آر کالڈ عیان ثابتہ، دی امیوٹیبل اینٹیٹیز۔ آپ جب بھی کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پرنٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ میں یہ تقریر کر رہا ہوں، میں گھر سے چلا ہوں تو راستے میں سوچتا آ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے، تو ایک بلو پرنٹ میرے ذہن میں آ گیا۔ اب جو بھی میں بیان کر رہا ہوں اسی بلو پرنٹ کے مطابق ہے، اس کی نقل کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے جو بھی موجودات بنانے تھے، اب اس کا خواہش یہ ہے کہ
میں کائنات میں اپنی تمام جو خزانہ ہے میرے صفات کا وہ کائنات میں اس کا مظاہرہ کروں. اب کون کون سے موجودات چاہیے؟ تو پروردگار کریٹڈ ڈفرنٹ آرکیٹائپس ان ہز مائنڈ. اس طرح کی مخلوق ہو، موجودات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، عالم باطن ہو، عالم ظاہر ہو، عالم مشاہدہ ہو، عالم ملکوت ہو، عالم لاہوت ہو، عالم ملک ہو. تو وہ ساری آرکیٹائپس اللہ بنا رہا ہے اور ایک ایک موجود کا ایک ایک بلو پرنٹ اپنے ذہن میں کریٹ کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ ہی از گیجنگ کہ کس بلو پرنٹ میں کتنی قابلیت ہے اور کتنی قبولیت ہے. کیپیسٹی اس نے دی ہے، قابلیت کے لیے فری ول دے کر مجھے اس جہان میں بھیج دیا. سو بیسیکلی ناؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ٹیمپورل بینگ نہیں ہے، اس کے اوپر وقت کی قید نہیں آتی، زمانے کی اور مکان کی نہیں آتی. سو واٹ ایور دیز اینٹیز آر گوئنگ ٹو ڈو، جب ان بلو پرنٹ سے تخلیق کی جائے گی عالم خارج میں، تو وہ جو بھی کرنے جوگے ہوں گے اور جو کریں گے اس تمام کا علم اللہ کی عین ثابتہ میں موجود ہے. تو اب پروردگار نے ساری مخلوق بنائی، سارے موجودات بنائے، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ اینالائزنگ کہ کون میرے کتنے ایٹریبیوٹس ریفلیکٹ کر سکتا ہے. اور ہوتے ہوتے ایونچولی ہی انڈرسٹوڈ کہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو میرے تمام ایٹریبیوٹس کے، جن کے اندر اتنی اپوزیشن پائی جاتی ہے، کہ ان کو ایک وقت کے اندر مظہر اس کا بن سکے. تو پھر وہ بڑا رومانٹک ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کن تو کنزین مخفیہ فاحببتو، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. تو آپ کہتے ہیں کہ اس محبت کی یرننگ سے اس نے ایک محبوب بنایا. اٹس اے بیوٹیفل امیجری دیٹ ہی از پینٹنگ. وہ کہتے ہیں اس محبت کی یرننگ سے اللہ نے ایک محبوب بنایا اور پھر اس آرکیٹائپ سے باقی تمام آرکیٹائپس بنائی. So because there is no، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہے، صرف مراتب ہیں. So he is now the object of the yearning of God. جو حقیقت محمدیہ ہے یہ اس کو کرسٹلائز اور بالکل آپ سمجھ لو کہ ہم جیسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جیلی کا بہت بڑا کام ہے. جس طرح شیخ الاکبر نے بیان کیا تھا وہ ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آنا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو یرننگ تھی کہ میں مینیفیسٹ ہوں، اور اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی مخلوق میں سے ایسا نہیں ہے جو تمام اس کے اسماء کا جامع ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس یرننگ سے ایک محبوب کریٹ کیا کہ جس میں یہ قبولیت اور قابلیت ہے، کہ قابلیت اللہ نے رکھ دی ہے، جب وقت آئے گا تو وہ اس کو قبول کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام حقیقت محمدی ہے. اور اس کے پھر وہی شیخ الاکبر کی لائن کہتے ہیں اس کے دو فنکشن ہیں. ایک طرف تو تمام مخلوقات کا ماخذ یہی ہے، اور دوسری طرف تمام مخلوقات کو واپس خدا کی طرف لے جانے والا بھی یہی ہے. تو یہ دو ڈوئل فنکشن ہے حقیقت محمدیہ کا. اور وہ انہوں نے اس کو حقیقت محمدیہ کو جو سمجھایا ہے، بڑا آسان مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں تم حقیقت محمدیہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اٹس اے ویو آف لائف ان دا کاسموس. تو جو بھی کائنات میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب حقیقت محمدیہ کا پارٹ ہے. اٹ از اے مینیفیسٹیشن آف حقیقت محمدیہ. اور کہتے ہیں کہ یہ 1,00,000، پھر وہی شیخ الاکبر کا جملہ یہاں پر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ 1,24,000 دفعہ ریپیٹ کیا ہے اس نے اپنے آپ کو انبیاء کی شکل میں، اور آخر پہ جسد مقدس محمدی میں یہ اپنی تکمیل تک پہنچے. یہاں پر کیونکہ وہ آمنہ بٹ صاحبہ آئی ہیں تو مجھے یاد آ گیا یہی آئیڈیا بورو کیا ہے مولانا روم نے شیخ الاکبر سے. ان کی جو مشہور مستضاد ہے نا کہ ہر لحظہ بشکلاں بت عیار برآمد، دل برد نہاں شد، ہر دم بلباس دیگراں یار برآمد، گہے پیر و جوان شد. تو اس میں وہ کہتے ہیں نئے نئے کے ہمو بود کہ می آمد و می رفت. وہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو کہ مختلف لوگ تھے جو مختلف ادوار میں آ رہے تھے. نئے نئے کے ہمو بود کہ می آمد و می رفت، ہر کرن کے دیدین تا آ کے بتاں شکل عرب وار برآمد، دارائے جہاں شد. اٹس ایگزیکٹلی اکبیرین تھاٹ کو وہ شعروں میں لا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو بار بار تم دیکھتے ہو عیسیٰ آ رہا ہے، موسیٰ آ رہا ہے، ابراہیم آ رہا ہے، نوح آ رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو دیز آر ڈفرنٹ پیپل؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے ہر صدی کے اندر جھانک کر دیکھا ہے، وہی ایک ہے جو مختلف شکلوں کے اندر آئی جا رہا ہے، اور آخر پہ ایک عرب نوجوان کی شکل میں آتا ہے اور پورے جہان کا بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا ہے. So this of شہود محمدی، of manifestation of محمدن reality. تو
جو بات میں کر رہا تھا وہ کہتے ہیں، اب یہاں پر ان کی طرف تھوڑی سی کاسمولوجیکل سٹرکچر جو ہے جیلی کا وہ تھوڑا سا فرق ہے شیخ الاکبر سے، تو میں چاہتا ہوں وہ بھی سامنے ہمارے واضح ہو جائے، تبھی ہمیں جا کے فنا فی الرسول سمجھ آئے گی۔ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ تم سب جو ہو، تم سب نسخہ آدم کی نقل ہو، وی آر آل کاپیز آف دا ماڈل آف ایڈم، اور کہتے ہیں آدم خود نسخہ مصطفیٰ کی نقل ہے، اینڈ ایڈم از دا کاپی آف محمد۔ سو دس از، یہ جو کازمولوجی ہے عبد الکریم جیلی کی، وہ اس طرح چلتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، جو ان کا پورا سٹرکچر ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو جب محبت ہوئی اور اس نے اپنی محبت کی یرننگ سے محبوب بنایا تو اپنی تمام صفات کا جامع اس کو بنایا۔ تو خود جو محمدن بینگ ہے، اٹ از نسخہ خدا کی کاپی ہے، اور آدم اس نسخہ محمد کی کاپی ہے، اور ہم نسخہ آدم کی کاپی ہیں۔ سو یو انڈرسٹینڈ یہ تنزلات کیا چل رہی ہیں ان کے، کہ اللہ کی تمام صفات کی کاپی محمد ہے، محمد کے نسخے کی کاپی آدم ہے، آدم کے نسخے کی کاپی ہم سب ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے آدم کے اولاد کے سر پر عزت کا تاج سجایا ہے، مطلب قرآن کے نزدیک irrespective of your belief, irrespective of what you do, you have this basic تعظیم in Quran of being in the form of Adam. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بچوں کے سر کے اوپر کرامت کا، بزرگی کا، عظمت کا تاج پہنایا ہے۔ تو عبد الکریم جیلی کہتے ہیں کہ تم میں کیا پایا جاتا ہے کہ تم عظیم ہو؟ وہ کہتے ہیں تم میں صرف یہ پایا جاتا ہے کہ تم شکل آدم پر ہو، اور آدم میں صرف یہ پایا جاتا ہے کہ وہ شکل محمد میں ہے، اور محمد میں صرف یہ پایا جاتا ہے کہ وہ شکل خدا میں ہے۔ تو یہ ان کی تنزلات ہیں عبد الکریم جیلی کی۔ کہتے ہیں کہ بحیثیت صورت آدم you have the capacity to manifest all the names of God, but you are not prepared. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے حرم میں 2000 کنیز ہے. This is the example he gives. Well, he is not going to make queen out of everyone. Queen وہ ایک ہی چنے گا. اور کہتے ہیں وہ کون چنے گا؟ کہتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں they are all very beautiful females. ظاہر ہے جو بادشاہ کے حرم میں آتی ہیں, you have to have a certain kind of beauty to even have an admission in the harem of a king. تو وہ کہتے ہیں اس میں سب کی سب وہ خوبصورت ہیں, لیکن بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے جس کا میک اپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے, who presents herself very in the best of ways. تو وہ کہتے ہیں کہ تم سب بھی آدم کی اولاد کی حیثیت سے you are those maiden, اور خدا چن رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہی خدا کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے نبی میں بہترین ماڈل ہے تقلید کا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی صفتیں تمہارے لیے بمثل زیور ہیں, بمثل زینت ہیں. جتنا جتنا اپنے آپ کو صفات محمدی سے سجاتے جاؤ گے اتنے اتنے چانسز ہیں کہ کنگ ول سی یو. کیونکہ یہاں پر وہ برزخ الاولا کا کانسیپٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہی از دا محمد از دا ہائیسٹ اسمس, جس کو میں بھی ایکسپلین کروں گا کہ جیلی کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب تک تم ان کا برزخ الاولا ہونا نہیں سمجھتے یو ول نیور انڈرسٹینڈ واٹ حقیقت محمدی ہے. یہاں چھوڑ رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کیپیسٹی پائی جاتی ہے, تم نے اپنے آپ کو اتنا بگاڑ لیا ہے. وہی شیخ الاکبر والی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر شیشہ پچکا ہوا ہو, اگر شیشے کی لمبائی زیادہ ہو, چوڑائی کم ہو, یا چوڑائی کے بل پھیلا ہوا ہو, ہیٹ کی وجہ سے اس زمانے میں شیشے کیسے بناتے تھے, لوہے کو لے کر رگڑ رگڑ کے ریفلیکشن کریٹ کرتے تھے, اور جب ہیٹ پڑتی تھی تو کبھی کو ٹیڑھا ہو جاتا تھا. آج بھی اگر آپ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو مرر ہاؤس میں جائیں تو they have these mirrors in which you will see yourself expanded, اور آپ لگے گا کہ آپ بالکل لکیر کی شکل میں اور آپ کی ایک چہرے کی بجائے 10 نظر آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں you are those mirrors and you're trying to look at the one divine through a distorted mirror. تو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو ضد. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ماں سوائے وسیلہ محمد کے, یہ شاید عبد الکریم جیلی کہہ رہے ہیں, میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ مجھے کل کوئی پکڑ لے. وہ کہتے ہیں با سوائے وسیلہ محمد کے
رب کی معرفت تک کوئی رسائی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ ایک آئینہ ہے جس نے نہ اپنے اوپر گردانے دی ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو حالات کی گرمی کی کیا ہے یا لمبائی کی طرف جانے دی ہے. اور وہ قرآن کی آیت ہے ما زاغ البصر وما طغی، کہ میں نے وہ معراج کی رات میں وہ دیکھ رہا تھا تو نہ اس کی نظر دائیں پھری نہ بائیں پھری، نہ اس نے اپنے ادب سے تجاوز کیا. سو اٹس اے پرفیکٹلی بیلنسڈ آئی قرآن از ٹاکنگ اباؤٹ، کہ جب وہ خدا کو دیکھ رہا ہے تو نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں دیکھ رہا ہے، اور نہ ہی جتنا ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ وہ جا رہا ہے. ادب کا بھی یہ تقاضا ہے نا کہ رب کو دیکھنے کا، ہمارے اندر جو سب سے چیز جو لیک کرتی ہے وہ ادب ہی لیک کرتا ہے بحیثیت قوم. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دیٹ از دا اونلی مرر اویلیبل. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم محمد کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچ جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں قید فی سجنہ ہی، یو آر ٹریپڈ ود ان یور اون امیجنل جیل. کہتے ہیں ساری عمر ٹکر مارتے رہو گے. اور جس طرح شیخ الاکبر کو جب متکلمین نے بلایا اور انہوں نے بہت باتیں کی، متکلمین نے خدا کی توحید کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں، احدیت کے بارے میں، تو شیخ الاکبر سنتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ یار آئی ہیئر لاٹ آف نوائز آف گرائنڈنگ آف دا فلور ملز بٹ آئی ڈونٹ سی اینی فلاور. شور تو بڑا مچ رہا ہے، کوئی آٹا نہیں آ رہا باہر. سو بیسکلی جب آپ کتابیں یہ پڑھتے ہو تو آپ کو بعد میں یہی سمجھ آتا ہے کہ یار کوئی ٹیک ہوم نہیں ہے. تو جیلی یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو فنا کرو مصطفیٰ کے ذکر میں. اور اس کے بعد وہ تقریباً کوئی 100-150 حدیثیں اٹھاتے ہیں. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے. قاضی عیاض بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. اور یہ پوری کتاب صرف اور صرف حضور کے جسم کے بارے میں ہے، کہ کس طرح کی آنکھیں تھیں، کس طرح کی پلکیں تھیں، بھویں کیسی تھیں، ہونٹ کیسے تھے، دندان کیسے تھے، آپ کے چیکس کیسے تھے، آپ کا قد کتنا تھا، کمر کیسی تھی، ہاتھ کیسے تھے، انگلیاں کیسی تھیں. سو مچ ڈیٹیل، thousands of حدیث جسٹ اباؤٹ دس. تو اس میں سے 100-150 حدیث وہ نقل کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نقل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تیرے ذہن کے اندر ایک صورت مصطفیٰ آ جائے. اب یہ ٹول دے رہا ہے and you have to listen to it very carefully. And this is just a masterpiece. اسلام میں اتنی کلیئرٹی سے فنا فی الرسول کا ٹول نہ پہلے کبھی کسی نے دیا تھا نہ بعد میں کسی نے دیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ حدیثیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنی امیجنیشن میں اپنے تصور کے پین سے ایک، کہتے ہیں اگر ہر وقت تصور میں نہیں رکھ سکتا تو کم از کم جب درود شریف پڑھتا ہے اور جب کہتا ہے اللہم صلی علی محمد تو وہ شبیہ تیری ذہن میں آنی چاہیے. Now he understands we are really poor artists. Not all of us are فائزانون. So he understands کہ میں یہ حدیثیں بھی بیان کر دوں تو ان سے ایک صورت مصطفیٰ کا تصور نہیں ہونا. تو کہتے ہیں یار اگر تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو حضور تجھے کبھی خواب میں آئے ہیں؟ Have you ever seen him in a dream? If you have seen him in a dream, then try to remember that image. اور جب بھی تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد تو پیسٹ دیٹ امیج ان یور مائنڈ. کیونکہ صوفیاء کے نزدیک یہ تو اب آج کل کے مطلب وہ ایک نیو صوفیزم ہے جس میں آپ ہل کے ذکر کرتے ہیں. ہمیشہ جو ذکر کا صوفیاء میں تصور ہے اٹ ہیز ٹو کورسپونڈ ٹو این امیج. جب بھی آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں چاہے آپ کا جسم ہلے یا نہ ہلے، قادریوں میں تو وہ بھی خیر ہلنے کی بھی کافی ممانعت ہے، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی امیج ہو، زبان سے آپ وہ لفظ ادا کریں اور وہ امیج جو ہے وہ اس کے ساتھ آئے. دیٹ از واٹ اے صوفی ذکر از. اٹس ناٹ ہیڈ بینگنگ. It is very little, it's got little to do with physical, it's got more to do with mental. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے حدیثیں بیان کی ہیں، اس سے ایک تصور بنا مصطفیٰ کا، اور جب بھی درود شریف میں محمد کا لفظ آتا ہے تو وہ اس امیج کو پیسٹ کر. اور اگر وہ نہیں ہوتا تجھے حضور کبھی خواب میں آئے ہیں تو وہ تصور جو ہے وہ تیرے لیے ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری شکل میں شیطان متمثل نہیں ہوتا. یعنی خواب میں اگر تم نے مجھے دیکھا ہے تو وہ اسی طرح ہی ہے کہ تم نے مجھے زندہ دیکھا ہے، شیطان میری شکل میں متمثل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں جب بھی درود میں محمد کا لفظ آئے تو اس امیج کو لگا. پھر وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے تو نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو. تو کہتے ہیں کبھی حضور کے روضے پر گئے تو جب بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد تو حضور کے روزے کا ایک فلیش تیرے سامنے آنا چاہیے. اور اگر کبھی روزے پر بھی نہیں گیا
Now this is like he is making things so easy for us کہ پہلے تخیل تیرا اگر اسٹرانگ ہے تو شبیہ بنا، وہ نہیں بنا سکتا، خواب دیکھا ہے، خواب نہیں دیکھا، روزے پر گیا ہے، اگر روزے پر بھی نہیں دیکھا تو کہتے ہیں کہ کم از کم جب تو کہتا ہے نا اللہم صلی علی محمد، تو یہ تصور کر کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھے ہوں اور خود سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ وہ ہے جو متخلق باخلاق اللہ ہے، ہی ہیز دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ موسیٰ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اینہ بیتک فاجیئک، اللہ تیرا گھر کہاں ہے، میں آ کے تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے جواب دیا کہ انا جلیس مع من ذکرنی، جب جو کوئی بھی میرا ذکر کرتا ہے میں اللہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں، انا جلیسم، میں آ کے بیٹھتا ہوں، اس کے ساتھ، من ذکرانی، جو میرا ذکر کرتا ہے۔ کہتے ہیں اب تو مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ وہ ہے جو متخلق باخلاق اللہ ہے، تو اب یہ کم از کم تصور ضرور کر میری امیجینیشن میں کہ وہ خود، یہ جو تو نے اپنے آپ کو سٹوری لائنز بیچی ہوئی ہیں کہ فرشتے لے کر جا رہے ہیں، یہ چھوڑ، اب دس از جیلیز ویز۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچ کہ وہ اپنے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے، جتنا خدا کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اتنا قریب کیا ہے، کہتے ہیں قرب کے اوپر اللہ نے یا اپنے قرب کی بات کی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، یا اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں have a تصور of prophet کہ whenever you are reciting درود on him he is sitting right here, he is listening with his own ears۔ کہتے ہیں وہ چیز تجھ میں وہ پیدا کرے گی کہ تو حضرات محمدیہ میں آئے گا اور تو اس قابل ہوگا کہ تجھے قبول کیا جائے۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ unless you understand what برزخ الاولی is, what is the highest isthmus, you will not understand حقیقت محمدیہ۔ اب یہاں پر وہ ڈائلاگ کھولتے ہیں اپنی کتاب حسین و ملتقى الناموسین، two bows and coming together of two words۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس جو ہے اس کو تم ایک دائرہ سمجھو، this circle, whole of the existence including God exists at whatever level is like this circle, and there is this rope in the middle of the circle, it's dividing it into two, you understand؟ اور یہ روپ جو ہے this is برزخ۔ what is برزخ؟ برزخ کا تصور اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ، اب یہ ٹیشو پیپر ہے، oh it's very tough, okay یہ ٹیشو پیپر ہے، یہ ایک شیڈ بن رہا ہے، ایک کثیف جسم ہے، لطیف نور آ رہا ہے، تو جہاں پر یہ جسم مادی اس کو بلاک کرتا ہے وہاں پر یہ گہرا ہوگا، اور جہاں پر بلاک نہیں کر رہا وہاں پر یہ میز نور سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کثافت جو ہے جسم کی، اس نے نور کی انٹری کو روکا ہوا ہے۔ اب یہ اندھیرا ہے اور یہ اجالا ہے، اب ایک لائن ہے جو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے، دس از عربی میں کالڈ برزخ۔ اور اب یہ خود نور ہے یا اندھیرا ہے؟ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو آنسر، اٹ از بوتھ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از نن۔ اٹس اے پوائنٹ آف سیپریشن، یہ پوائنٹ آف سیپریشن بھی ہے اور پوائنٹ آف برنگنگ ٹوگیدر بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پوری ایگزسٹنس از لائک اے سرکل، اور یہ سرکل کی مثال ایگزسٹنس کے لیے صوفیہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ سرکل کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اٹ ہیز دا سیم ڈسٹینس ٹو دا سینٹرل پوائنٹ، سو اینی تھنگ دیٹ ایگزسٹ ہیز دا سیم ڈسٹینس ٹو گاڈ if it will understand, we are all dear to God, God loves us all، چاہے ہم اس کے ساتھ اس کو کمر بھی کر لیں اپنی اور اسے دور بھی بھاگیں تو وہ قرآن میں یہی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک، مجھے کمر دکھا کے دوڑ رہا ہے، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے اتنا زیادہ گمراہ کر دیا کہ تم مجھ جیسے کریم سے دور بھاگ رہا ہے اور اپنی کمر مجھے دکھا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سرکل ہے پوری ایگزسٹنس، کیونکہ ایک تو سرکل کا یہ ہے کہ اس کے نقطے کا اپنے پورے سرکمفرنس کے ساتھ ایکول ڈسٹینس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی ابتدا ہوتی ہے وہی اس کی انتہا ہے۔ یو اسٹارٹ اینڈ یو ول کیپ گوئنگ اینڈ گوئنگ اینڈ گوئنگ، سو اٹس اے سمبل آف انفینٹی ان صوفیزم،
کہ یو کین نیور اینڈ یور جرنی, دیر از نو ڈیسٹینیشن ان اے سرکل. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری ایگزسٹنس جو ہے اٹس لائک اے سرکل, اور اس کے درمیان ایک رسی ہے وچ از دا برزخ. اس طرف خدا ہے, واجب الوجود ہے, قہار ہے, جبار ہے, غنی ہے, اس طرف محتاج ہیں, مخلوق ہیں, اس طرف تخلیق شدہ ہیں, اس طرف ان کو خلق کرنے والا ہے, اس طرف تخلیق کرنے والا ہے, اور بیچ میں ایک برزخ الاولی ہے which is the محمدن ریالٹی. اور یہ ملتقا ہے ان ناموسین, یہ دونوں جہانوں کو کٹھا کرنے والا ہے. اب یہاں پر ہی presents us a beautiful image, اور he is the only one کہ جس نے قرآن کی آیت کو اس لیول پر سمجھا. اللہ فرماتا ہے ثم دنا, اور وہ آگے گیا, فتدلی, اور وہ اوپر سے نیچے آیا, یا اس کو انگریزی میں آپ کہیں and he approached and the other one hovered and came down. دلب ہوتا ہے نیچے لٹکانا, تو ایک آگے گیا, دوسرا اوپر سے hover کرتا ہوا نیچے آیا. It's a very rich imagery. میں کل بھی بات کر رہا تھا ان سے کہ قرآن کو ہمیشہ ہم نے کتاب سمجھا ہے. The day we stop doing it and consider it as a movie, it will make much more sense. It has so many bright images and it is all about imagery. اور قرآن آیا ہی humanity کی image correction کے لیے. It is not a book, forget about it. It's like a Hollywood movie. Just enjoy the scenes, just enjoy the images, just enjoy the poetics of Quran. اگر آپ نہیں بھی believe کرتے تو نہ کریں, it doesn't make a difference. اس کے images, اب وہ اتنا striking image ہے and the only one who is understanding it. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ثم دنا فتدلی, وہ آگے گیا اور وہ اوپر سے نیچے آیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, and then there were two bows. It's the brilliance of Geely. وہ یہ نہیں کہتا کہ two bows length, وہ کوئی انٹروجیکٹس نہیں دے رہا. جو اللہ کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ and then there were two bows, وہ کہتے ہیں سرکل کو بیچ میں سے کاٹو, دو بوز بن جاتی ہیں. Look at this. You understand? اگر آپ درمیان میں کاٹو گے تو اب یہ ایک کمان بن گئی اور یہ اس کی رسی ہے, اور دوسری کمان یہ اور یہ وہی رسی اس کی ہے. تو کہتے ہیں یہ جو اللہ کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اور دو قوسیں کٹھی ہوئی بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب وہ کہتے ہیں رسی ایک ہے جو برزخ الاولی ہے, اور کمانیں دو ہیں, اور دونوں کمانوں کی رسی ایک ہے. اور یہاں پر وہ قرآن کی آیت لے آتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام. And this is the image that only he has come up with. یہ تفسیر میں نے کہیں اور نہیں پڑھی, اور کیونکہ یہ کتابیں ابھی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی تو شکر ہے وہ ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہی ہے, ورنہ پتہ نہیں میں ان کا بھی کیا کر دیتے. تو وہ کہتے ہیں یہ دو قوسیں is a complete circle, and then there is a رسی in the middle which is dividing them and making them دو کمانیں بنا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ الاولی کیوں ہے کہ جب اللہ نے مخلوق سے بات کرنی ہوتی ہے تو اسی رسی کے اوپر تیر رکھتا ہے کلام کا اور چلا دیتا ہے, اور جب مخلوق نے خالق سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی اسی رسی کے اوپر تیر رکھتے ہیں اور رب کی طرف چلا دیتے ہیں. اور پھر he comes up with 20-30 آیات of قرآن. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, تو کہہ, قل تو کہہ. تو کہتے ہیں مخلوق نے کمان چلایا کلام کا اللہ کی طرف, اور اللہ نے کہا کہ میں سیدھا نہیں جواب دے رہا, تو دس. It's such a beautiful imagery. I mean, it has stayed with me. جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی, it just stayed with me. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الیتامی, یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یتیموں کا کیا کریں, قل اصلاح لہم خیر, ان سے کہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو. یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں وہ مال جو ہمیں بغیر لڑے مل گیا اس کا کیا کریں. قل الانفال للہ والرسول, تو کہہ, ہر جگہ تو آ رہا ہے, تو کہہ کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ تجھ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, قل فیہما اسم کبیر, ان سے کہہ دیں ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے, مت کرو اپنے آپ کے ساتھ. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے سوال کیا ہے تو مخلوق نے اسی رسی کے اوپر تیر رکھ کر جب چلایا ہے تو اللہ تک سوال پہنچے, اور جب جواب دیا ہے تو اسی رسی پر, قل کے لفظ, قل کو وہ رسی کہہ رہے ہیں یہاں پہ, اور کہتے ہیں کہ جب اپنی توحید کو بھی اللہ نے اس دنیا کے لیے آسان ترین لفظوں میں اور ایک سمری میں
بیان کیا ہے تو وہاں پر بھی کہا ہے کل هو اللہ احد، تو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو کہتے ہیں اگر توحید کے باب میں بھی یہ برزخ الاولی ضروری ہے اور اس کے بغیر توحید کا باب بھی مکمل نہیں ہوتا، تو یہ صرف آپ کی ایک خام خیالی ہے۔ اس یو آر مقید فی سجنہ، تم اپنی ہی امیجنیشن میں ٹریپڈ ہو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ وسیلہ مصطفیٰ کے علاوہ میں کہیں سے بھی چلا جاؤں گا۔ So this is the imagery now he is coming up with۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو حاضری چاہتا ہے، حضور کی حضوری چاہتا ہے اور حضرات محمدی میں، کیونکہ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا 300 سال تک صوفیاء were always talking about فنا فی اللہ۔ This is now the point of departure, the 5th and the 6th century، شیخ الاکبر کے بعد he is the first man who talks about فنا فی الرسول، اور جیلی اس کو پورا کرسٹلائز کرتا ہے۔ اب یہاں پر فنا فی الرسول is a ladder towards فنا فی اللہ، اور کم از کم جیلی کی حد تک اور شیخ الاکبر کی حد تک ہمارے پاس کوئی اور وسیلہ ہی نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ادروائز آور اون کرپٹ امیجری ان آور کرپٹڈ مررز، جس طرح وہ شیخ الاکبر تم اللہ کو علماء کو خطاب کرتے ہیں، پلیز ڈونٹ کوٹ می، یہ تو لائیو جا رہا ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یار تم اللہ کو اسی نظر سے دیکھتے ہو جس نظر سے بدو اپنی بھینس کو دیکھتا ہے، کہ یو وانٹ ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ گاڈ and make him believe that you understand him. Why? Because once you understand a cow and you know how to harness it, so you can have milk. کہتے ہیں تجھے گائے سے پیار نہیں ہے، تجھے دودھ سے پیار ہے، تجھے اللہ سے پیار نہیں ہے، اللہ کا کانسیپٹ جو تجھے پاور دیتا ہے تجھے اس سے پیار ہے، جس سے تو you can control others۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم یہ کرتے رہو گے، جتنا مرضی فلسفہ کلام جو مرضی کرتے رہو گے، ماں سوائے لوگوں کو مزید کرپٹ کرنے کے اور اللہ جیسی پاک ذات کو بھی اپنے نفس کے کنٹرول کے استعمال کرنے کے، اور کچھ نہیں کرو گے۔ اس لیے کہتے ہیں آئینہ محمدی کے سامنے آ اور عین محمدی سے محمدی خدا کا دیدار کر کے یہ کامل ترین ہے۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب تو چاہتا ہے کہ فنا فی الرسول کے راستے پر، تو ڈو دس، کہ جب بھی درود شریف پڑھنے بیٹھ تو اللہم صلی علی محمد اور تصور محمد، اس کے 4 جو انہوں نے بتائی ہیں کیٹیگریز، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرار محمدی کو اپنی روح میں اتار، اور پھر اپنی روح سے اپنے قلب میں اتار، اور پھر اپنے قلب سے اپنے نفس پر اتار، اور پھر اپنے نفس سے اپنے جسم پر چھاپ، کہ تو نہ رہے محمد رہے۔ اتنا اپنے آپ کو سجا مصطفیٰ کے دیدار کے ساتھ اور مصطفیٰ کی یاد کے ساتھ کہ لوگ جب تجھے دیکھیں تو تو ان کو نظر نہ آئے، محمد نظر آئے۔ کہتے ہیں تب تو اس مرتبے پر پہنچے گا جب رسول نے کہا تھا فمن رانی فقد رأی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کہ آئی ایم، میں اب باطن میں جا رہا ہوں اور میں اپنے خدا کو ظاہر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں تو بھی باطن میں جا اور محمد کو ظاہر کر، دس از واٹ یو کین ڈو۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ تجھ پر احسان کا بوجھ یہ ہے کہ جو مٹیریل تیری ذات میں تیرے وجود کے لیے استعمال ہوا ہے وہ انا من نور اللہ و کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، حضور کی حدیث ہے، ہر حدیث کی کتاب میں، اور سب میرے نور سے ہیں۔ تو کہتے ہیں تجھے تو اس احسان کا بدلہ لینا چاہیے کہ جس طرح حقیقت محمدی نے اپنے آپ کو چھپا کر تجھے ظاہر کیا ہے، تو اپنے آپ کو چھپا کر اسے ظاہر کر۔ I mean this is like the balancing act he is doing in فنا فی الرسول۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب تو یہ درود شریف پڑھے گا اور جب آئے گا اللہم صلی علی محمد اور ذہن کے اندر تو یہ تصور پیسٹ کرے گا، تو ایک دن آئے گا کہ وہ تجھے حضوری میں اپنی لے آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھ کہ جب تو اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے اللہ کے اسماء کا ذکر کرتا ہے تو تجھے بہت سکون آتا ہے۔ He is warning you. It's what do you call it? The disclaimer. تو کہتے ہیں کہ اگر تو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پہلے ڈسکلیمر لے لے کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے گا اور اللہ کا تصور باندھے گا تو تجھے سکون آئے گا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے سکون ہے۔ کہتے ہیں لیکن جب تو تصور محمد باندھے گا تو تیرے دل میں بے چینی ہوگی، تیرے دل میں اضطراب ہوگا، you will be torn apart from inside. It's a very interesting concept۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو جب تو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے اور اپنا تصور لاتا ہے that is proportionate to your own imagination، لیکن محمد کا کام یہ ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی لوگوں کو اندھیروں سے نکال اور نور کی طرف لے آ۔ وہ کہتے ہیں صبح صبح تو اٹھ اور تجھے تیری ماں یا باپ نور میں لے آئے تو کیا ہوگا؟ تیری آنکھیں چبھیں گی، you will have agitation because you are accustomed to darkness۔
تو جب تو مصطفیٰ کا ذکر کرے گا اور تصور باندھے گا, he will not let you stay in one station. بیکاز حقیقت محمدی خود اس پر قائم ہے کہ اس نے اپوزٹس کو ایک ہی وقت پر لانا ہے اور دونوں کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو there will be a massive agitation in you, there will be a massive disturbance in you, but that is the only way. اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ کو دیکھے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک لبادہ, ایک جبہ پہنا ہوا ہوگا. یہاں پر پہلی دفعہ فنا فی الشیخ کا تصور آ رہا ہے اسلامی تاریخ میں. یہ اسی کعبہ قوسین و ملتقى الناموسین میں ہے, اسی کی آخری صفحے میں اب ذہن سے گزر رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب تو دیکھے گا مصطفیٰ کو تو ایک نہ ایک اللہ کی صفت کا لبادہ یا جبہ انہوں نے پہنا ہوا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی تو دیکھے گا, کہتے ہیں مصطفیٰ بخیل نہیں ہے, تیری نظر پڑے گی اس لبادے پر تو he'll wear it off and give it to you. It's once again an image, a very lucid image. He's بڑی کمال کی امیجری ہے عبد الکریم جیلی کی. تو کہتے ہیں وہ لبادہ وہ تجھے عطا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو بھی کنجوس نہ بنی, کوئی بھی تجھے دیکھے تو وہ لبادہ اس کو دے دے. انفینٹی, جب رسول اپنا لبادہ وہ اتار کے اللہ کی صفت کا کسی کو دیتے ہیں تو اللہ ان کو اس سے بڑا لبادہ اور دے دیتا ہے. اور پھر اللہ جب آتا ہے تو وہ اس کو فیلا مقام تجھے سکون کی تلاش نہیں ہے, تجھے اضطراب کی تلاش ہے. جس طرح وہ رومی کہتے ہیں نا, آب کمجو تشنگی آور بدست تاب اجوشت آب از بالا و پست. کہتے ہیں ہر وقت روتا رہتا ہے, پانی نہیں ملتا, میں سیٹسفائی نہیں ہوتا. کہتے ہیں یار پہلے یہ تو دیکھ تجھے ڈھب کی کبھی پیاس لگی بھی ہے یا نہیں. انکریز یور یارننگ. تو جیلی کہتے ہیں کہ when you are going towards فنا فی الرسول, don't want سکون. اضطراب is your gift because it will never let you settle. کیونکہ جب انسان سیٹل ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو انسیٹل کرنا کوشش کر دیتا ہے. پھر جب ایک اسٹیشن پر میں پہنچ جاؤں گا مجھے لوگوں میں بہت برائیاں بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی, بیکاز مائی گیز از فکسیٹڈ ناؤ. تو کہتے ہیں حقیقت محمدی کی یہ گیز نہیں ہے, اس کو ہر روز نئی تجلیات مل رہی ہیں اور وہ ہر روز نئی تجلیات. وہ ججمنٹلزم تجھ میں نہیں آئے گا جب اپوزٹس کو ہولڈ کرنا تو سیکھ جائے گا. تو کہتے ہیں اب اگر تو یہ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ محمد تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اتنا ایک نکم ہے. اب یہ 5واں تنزل ہے ان کا. پہلا یہ ہے کہ اپنے ذہن کے become فائدہ نون and create an imagination. You can't do that. So then imagine his مزار. If you haven't been to his مزار تو پھر تو امیجن کر کے وہ تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ بھی امیجن نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جب پڑھتا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, محمد کی آل میں سے کوئی ڈھب کا بندہ پکڑ لے. If you are so bad imagining, then you need a shaykh. Then there is no way around it. پھر اس کو پکڑ, کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ سے, آئینہ مصطفیٰ سے صفات خدا کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پر اب جب ہم تصور شیخ کی بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً بھڑک گئے, اس کے اوپر کوئی نص سری نہیں ہے. تصور شیخ جو ہے یہ تو صوفیوں کا تصور ہے. او بھائی ہولڈ آن. ایک شیخ الحدیث تھے میرے پاس آئے تو کہنے لگے یار یہ تم لوگوں نے کہاں سے یہ تصور شیخ اٹھایا ہے. میں نے کہا یار میں نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. If you have a problem, go to Abdul Qadir Jilani, go to Jili, go to other people. I mean, I haven't never said anything about it. کہ نہیں یار اس کے اوپر کوئی نص نہیں ہے. میں نے کہا نص تو ہے, تو نص گئے ادھر کو. میں نے کہا آداب المفرد پڑھی ہے, کہتا پڑھی ہے. میں نے کہا امام بخاری کی ہے, ہاں. تو میں نے کہا ابو ہریرہ حضور کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیف الحیاء من اللہ تعالی. حضور بیٹھے تھے اور حضور خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ بہت حیادار ہے, کہ جب کوئی مانگنے والا اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو کچھ نہ دوں. تو فرمایا کہ اللہ جو ہے بہت حیادار ہے, اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا رسول بہت حیادار ہے. کہ وہ صحابہ آ جاتے تھے اور پوری رات بیٹھے رہتے تھے. تو ایک دن اللہ نے اوپر میں جلال سے وحی کی کہ اس کو تو شرم بڑی آتی ہے, مجھے کوئی شرم نہیں آتی, نکلو یہاں سے باہر, گھر جایا کرو. ساری رات سارا دن بیچارہ یہ تمہارے تبلیغ کرتا رہتا ہے, رات کو بھی ساری اس کے آگے بیٹھ جاتے ہو تو اپنے گھر والوں کو کب ٹائم دے گا. تو اللہ نے فرمایا فاستحیی منکم, یہ تم سے حیا کرتا ہے تو نہیں کہتا. تو اللہ حضور نے فرمایا اللہ بھی حیا والا ہے اور میں اس کا رسول بھی حیا والا ہوں, تو تم بھی حیا والا بنو.
اور اللہ سے حیا کیا کرو. تو حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا, کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ کیف الحیاء من اللہ تعالی, کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کیسے کریں کہ جو نظر ہی نہیں آتا. حیا تو اس کو ہوتا ہے جو نظر آئے, تو جو نظر ہی نہیں آتا اس سے حیا کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح اپنے بزرگ کا حیا کرتے ہو. تصور کرو کہ تمہارا بزرگ کی اپنی کمپنی میں ہوتے تھے تو سگریٹ بھی منہ میں لگایا ہوا ہے اور بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور یوں کر کے لیٹے ہوئے ہیں اور صوفے کے اوپر, اور ایک دم امی آ جاتی تھیں یا والد آئے تھے تو سگریٹ بھی گیا باہر ونڈو سے, بالوں میں بھی کنگھی کی اور یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. تو حضور نے کہا کہ جس طرح کم از کم اپنے ایک بزرگ کے موجودگی میں انسانوں کی طرح بیٹھتے ہو, تو جب اللہ سے حیا کرنے کا وقت ہے تب انسانوں کی طرح جس طرح اپنے بزرگ سے. یہیں سے یہ تصور شعار ہے, یہیں سے اس کے اوپر نص ہے حدیث کی. اور ایک بڑا بلکہ ایک دلچسپ واقعہ ہے ایک قادری شیخ کا, یہ ہندوستان پاکستان کی کتاب کا ہے, میرے خیال میں غوث علی شاہ نے بھی لکھا ہے تذکریہ غوثیہ میں, I'm not sure, لیکن یہ پڑھا ہے میں نے قادری کتابوں میں کہ وہ ایک پیر صاحب تھے تو ان کا ہو گیا, اور مرید جس طرح بدو ہوتے ہیں تو وہ ایک کوئی پینڈو سا آدمی تھا, وہ مرید ہو گیا. تو وہ شیخ صاحب کا جو کمرہ تھا وہ اس کا دروازہ صرف 4.5 فٹ کا تھا. There was this روایت that we have lost. If you go to Topkapi in Turkey تو you will see کہ سارے اس کے دروازے 20-50 فٹ کے, بڑے اونچے اونچے دروازے ہیں, لیکن جو لائبریری کا دروازہ ہے وہ صرف 4.5 فٹ کا. تو آپ ان سے پوچھیں کہ اتنے انجینئر نے, اتنے بڑے آرکیٹیکٹ نے یہ غلطی کیوں کی؟ تو وہ کہتے ہیں جی غلطی نہیں ہے, دس از سینسٹیوٹی. وہ کہتے ہیں اندر قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں تو جو بھی آئے وہ جھک کر آئے. تو ہمارے بزرگوں کے بھی انہوں نے جو اپنے بیٹھکیں ہوتی تھیں ان کے چھوٹے بنائے ہوتے تھے, لیکن لوگ آئے تو کم از کم, because we are very people, I mean there is no doubt about it. I'm really sorry that Shayukh have to do it, but what they can do, we don't behave. تو وہ دروازہ انہوں نے چھوٹا رکھا ہوا تھا, تو وہ جب بھی آتا تھا تو وہ کہتا پیر جی میں آ گیا, تو وہ کہتا کہ اندر لنگا, تو وہ جھک کر اندر آ جاتا تھا. تو ایک دن اس نے کہا کہ جی میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو بہت مزہ آتا ہے, and I really behave myself and I am really in control of myself, but when I go back to my village I become the same crazy person, I have no control on myself. انہوں نے کہا یار تو میرا تصور جو ہے نا اس کو اپنے ذہن میں پکایا کر, یہاں پر بھی میں تیرے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں تو میری شکل دیکھ رہا ہوتا ہے, so that has impact on you. تو اگر تو وہاں پر imaginally میرا تصور کرے گا تو you will also start behaving. تو وہ آیا 15-20 دن بعد, and he was like ویسے ہی آیا دروازے کے باہر, اس نے کہا جی میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا اندر آ جائے. وہ جھک کر آیا اور اس نے کہا کہ جی وہ تصور تو کوئی نہیں آپ کا میں کر سکا. انہوں نے کہا کیوں نہیں کیا؟ جیسے ہی میں تصور کرنے بیٹھتا تھا کوئی بکری بول پڑتی تھی, کوئی بھیڑ بول پڑتی تھی, کوئی بیل نکل جاتا تھا, کوئی بھینس کو چارہ دینے کا وقت آیا تھا تو پیر جی نہیں تصور پکیا تھوڑا. تو انہوں نے کہا کہ یار اب میں تجھے کس طرح سمجھاؤں؟ تو انہوں نے کہا یار تجھے اپنے وہ جتنے تمہارا واڑا ہے جس میں جتنے جانور ہیں کون سا؟ اس نے کہا جی ایک میرا سڈ ہے. پیر جی ایک سڈ ہے میرا, ایڈی آن دا سینگ. تو انہوں نے کہا یار اس کا تصور, اس نے کہا وہ تو ہوتا ہی سامنے ہے. انہوں نے کہا یار اسی کا تصور ٹکا کے 15 دن تو پکا اور پھر میرے پاس آ, I will tell you what تصور does. Okay. تو 15 دن اس نے خوب اس کو دیکھا اور اس کی پوجا بھی کی اور آرتیاں بھی اس کی اتاری اور اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھا, خواب میں بھی. تو 15 دن بعد پیر صاحب کے پاس آیا تو اس نے کہا جی میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا اندر آؤ. کہتا ہے جی اندر نہیں, ہوں میرے کو لائی دا. انہوں نے کہا کیوں؟ اور میں سنگ کر دیں. تو تصور, اس کے اوپر بڑی خوبصورت جملہ ہے عبد الکریم جیلی کا. وہ کہتے ہیں کہ تصور یار کا ایسے کرو کہ تمازج ہو جائے. It's a beautiful word he has created. مزجہ سے, two opposing things coming together and creating a new thing. تو کہتے ہیں کہ محبت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنے beloved کی یاد یوں کرو کہ تمہارا اس سے تمازج ہو جائے, at least imaginal level پر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے پاس تصور شیخ کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. فنافی شیخ میں جاؤ, فنافی شیخ تمہیں فنافی رسول میں لے کر جائے گی اور فنافی رسول تمہیں فنافی اللہ میں لے کر جائے گی. دیز آر دا اسٹیجز آف جیلی. اور امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹول ہے, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس ویری ویری ڈسٹربنگ, اٹس ویری ویری افیکٹو. ٹرائی اٹ. جب بھی درود شریف ہو تو آپ متصور کریں جب محمد کا نام آئے تو انشاءاللہ یو ول سی کہ یہ بابے جو ٹول دے کر گئے ہیں یہ کتنے افیکٹو ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.